میں سب کے نام نہیں لے سکتا، ایک ایک سے جس طرح سے ان لوگوں نے محنت کی ہے، ایک ایک سے میں بڑا متاثر ہوں۔ اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی میمن فیڈریشن، میں بھائیوں سے پوچھ رہا تھا کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور فیڈریشن بھی ہے، تو وہ باہر انٹرنیشنلی آؤٹ اسٹینڈنگ لوگوں کو ایوارڈ دیتی ہے، اور میں پچھلے ایک سال پہلے میں ورلڈ میمن فیڈریشن کے ایوارڈز کی تقریب میں بھی شرکت کی تھی۔ اور آج میں پاکستان کے اندر، آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ساری میمن فیڈریشنز اکٹھا ہو جائیں اور آپ کے کام کو ایک یکسوئی کے طور پر اکٹھا کر کے اور آپ اس کے اندر 4 چاند لگائیں۔ جہاں میں بے انتہا تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور میں ہمیشہ اس بات کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہاں ہندو کار خیر بہت تھی، اچھی خاصی تھی، پارسی کار خیر کراچی میں بہت تھی، اور اس کے بعد اگر پاکستان کے اندر میمن فیملیز نے جو سکہ بٹھایا تو سارے پاکستان کو، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں سارے پاکستان کو۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ جن لوگوں نے آل پاکستان لیول پر، مثال کے طور پر شوکت خانم اور دوسرے اداروں نے جب پیسے جمع کرنے شروع کیے تو ہمیشہ کراچی کی میمن کمیونٹی سب سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی۔ یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ آپ لوگوں کو خود تلاش کرنا چاہیے اور اگلی جنریشن کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہولسم اور ایک مکمل مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ محنت سے کمائے اور محنت کے ساتھ خیرات کرے۔ زکوٰۃ تو دیتا ہی ہے، زکوٰۃ از obligatory، خیرات از voluntary، اور خیرات کی بنیاد پر ملک چلتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی بنیاد پر ملک نہیں چل سکتا، ایڈیشنل ٹیکسز کی بنیاد پر چلتا ہے۔ آپ وہ گیپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سرکار نے اور اسٹیٹ نے چھوڑ دیا، چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو۔ آپ خود بتاتے ہیں، میں خود بہت سارے اسپتالوں میں جو آپ کے بنائے ہوئے اسپتال ہیں ان میں جا چکا ہوں، بڑی محنت کے ساتھ۔ طبہ صاحب کا ہارٹ ہاسپٹل دیکھ لیے، میمن جنرل ہاسپٹل دیکھ لیں، بہت محنت کے ساتھ آپ لوگوں نے ان کو تعمیر کیا۔ لہٰذا تعلیم کے اندر بھی آپ حصہ لیتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے اندر بھی آپ حصہ لیتے ہیں۔ تو اس تعریف، آپ کی کمیونٹی کی تعریف کے بعد ایک ایشو آپ نے خود سامنے رکھا کہ سینسس کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن بھی کمیونٹی کا ہو جائے۔ میرا خیال ہے اس میں غور کیجئے اور مجھے تحریری طور پر یہ بتائیے کہ اس کی جسٹیفیکیشن بھی بتائیے، کیونکہ ہر چیز کی بنیاد آپ کے ذہن میں ہے، میرے ذہن کو آپ کو منور کرنا پڑے گا کہ اگر کمیونٹیز کا اس کو سینسس میں ایک دن آئے گا، اپنے آپ ہی سینسس ہو جائے گا ساری کمیونٹیز کا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں 5-6 سال کے اندر پاکستان کا ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو آپ یہ بھی مجھے بتائیے کہ ارائیوں کو پنجاب میں کمیونٹی بڑا اچھا کام کرتی ہے، جاٹ کمیونٹی اچھا کام کرتی ہے، تو اگر کمیونٹی کے اعتبار سے آپ کا پروپوزل ہے کہ سینسس میں شامل ہوں تو کوئی کٹ آف پوائنٹ بھی آپ تحقیق کر بتائیے کہ اتنے ممبرز ہوں یا اتنا کنٹریبیوشن ہو، کیونکہ حکومت کے پاس مشورہ دینا آسان اور پھر اس کا انتظار کرنا کہ کیا ہو، اور آپ چاہتے ہیں سینسس میں ہو جس سینسس پر کسی کو بھروسہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ کراچی شہر جو ہے وہ کبھی اس نے سینسس پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ اگر کراچی میں ہم نے عام فہم انداز سے اپنے ذہن میں ڈال لیا کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے تو 2 کروڑ 50 لاکھ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ظاہر، کیونکہ ہمارا پرسیپشن ہے ایک۔ مگر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس وقت سندھ کے چیف منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو سینسس پر بھروسہ نہیں۔ میرے پاس کل کرسچین کمیونٹی کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمیں بھی سینسس پر بھروسہ نہیں ہے، ہماری بھی انڈر کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو ایسے سینسس کے اوپر میرا بھی سوالیہ نشان ہے جس پر کوئی کسی کو بھروسہ ہی نہ ہو۔ تو لہٰذا کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر لوگوں کا بھروسہ آ جائے، کیونکہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کے اندر ٹوٹل کانفیڈنس آنا چاہیے۔ آج کے دن اللہ کا احسان ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ آج کا دن بغیر حادثے کے مکمل ہو گیا۔ اللہ کا احسان ہے، کوئی بڑا حادثہ، چھوٹے موٹے تو ہوتے رہے، کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔
تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میرے پاکستان کے اندر ایک دن اور اللہ کے مرضی سے سلامتی کا گزر گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی لکھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اللہ الحق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سیاستدانوں کو اپیل کی کہ پاک سرزمین کے معاملات پر لبیک کہتے ہوئے کوشش کرو کہ امن کے ساتھ انتخابات کا راستہ اختیار کرو اور اس کانفلکٹ سے نکل جاؤ۔ اچھا، یہ میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میمن کمیونٹی خاص طور پر، میں نے بھائی یہاں کھڑے تھے، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ محنت کرتے ہیں، آپ کی دکان چمک رہی ہے، حالات کے باوجود اللہ نے آپ کو بہت ساروں کو روزی دی ہوئی ہے، مگر سارا بازار سونا سونا ہے، سارا بازار میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور میں اگر اپنی دکان پر خوش رہوں، آپ خوش نہیں ہیں، یقیناً آپ سب پریشان ہیں حالات سے، مگر میں صرف ایگزیجریٹ کر رہا ہوں کہ مگر صرف اپنی دکان پر اکتفا کروں اور باقی بازار کو بھول جاؤں تو یہ زیادتی ہوگی۔ آپ بازار کو بھی نہیں بھولیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ پاکستان کے حوالے سے بڑے فکر مند ہیں۔ میری گزارش پھر کیا ہے؟ جب آپ بازار کو بھی نہیں بھولیں، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جتنا آپ کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی گورننس کے اعتبار سے آپ کا کنٹریبیوشن بڑھنا چاہیے۔ اور میری بہت بڑی پریشانی ہے آج یہی۔ میں نے یہ بہت سنا اپنے سیاسی زندگی کے اندر کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی، میں آج صبح کہیں بول رہا تھا تو میں نے یہ کہا کہ حکیم صاحب کے پاس جب ہم جاتے تھے بیماری لے کر، تو حکیم صاحب اس کی جڑ پکڑنے کے لیے سب سے پہلے حکیم صاحب، یہ ڈاکٹروں کا سوال نہیں ہوتا، حکیم کا سوال ہوتا ہے کہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہے۔ وہ جڑ پکڑنے کی فکر کرتے ہیں کہ ہاضمے سے وہ بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو میں اگر چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں پکڑوں تو اس کا حل آپ کے پاس ہے، معیشت میں کیا ہونا ہے اس کا حل آپ کے پاس ہے، پاکستان کو اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کا حل آپ کے پاس ہے، IMF کیا چاہتی ہے اس کا حل آپ کے پاس ہے، اور کسی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں۔ مگر بیماری تو بڑھ رہی ہے نا۔ جب حل آپ کے پاس موجود ہے تو بیماری کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس پر میں آپ کی اگر توجہ مرکوز کرنا چاہوں، بیماری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جن لوگوں کو ہم منتخب کر کر بھیجتے ہیں بشمول میرے، وہ اپنا پورا حق ادا نہیں کرتے گورننس کے حوالے سے۔ بشمول میرے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چھوڑ دیں اس بات کو کہ کون سی پارٹی اور یہ اور وہ، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک ذمہ دار ہے جن کو آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ میرے دوست MPA بھی، بلال بھی بیٹھے ہیں، پرانے ہمارے سیاستدان حاجی حنیف طیب صاحب بھی شاید یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمات سے اوپر کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اگر میں کسی کشتی میں سوار ہوں یا پورے بازار کے اندر حال خراب ہو، یا بھی اس گھر میں ہوں جس میں آگ لگی ہو اور کشتی میں ہوں جس میں پانی بھر رہا ہو، اور میں کہوں کہ جی میں تو نان پولیٹیکل ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، میں تو نوکری فراہم کرتا ہوں لوگوں کو، میری تو بڑی خدمات ہیں، میں تو سوشل ورک کرتا ہوں، لہٰذا مجھے اس سے معاف رکھو۔ اچھا، جب اس سے آپ کو معاف کر دیا گیا تو ذمہ داری اٹھائے گا کون؟ آپ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو علم دے دیا، اور جتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں بشمول میرے، پاکستان کے اندر کھاتے پیتے لوگ مفلسی کا شکار، غربت کا شکار، کھانے پینے سے ان کو نہیں ملتا، خودکشیاں کرتے ہیں۔ تو خدا کی قسم کوئی آپ میں سے یہ انکار نہیں کرے گا، میں نہیں کر رہا ہوں، کہ ان کے حصے کا اللہ نے مجھے امانت کے طور پر بھی دیا ہے۔ پوچھا تو جائے گا نا آپ سے، مجھ سے تو پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس خوف کے بغیر بھی آپ کو معاشرے کے اندر جو دکھ نظر آتا ہے تو آپ اسپتال کھولتے ہیں، آپ کو معاشرے کے اندر پریشانی نظر آتی ہے تو آپ اسکول کھولتے ہیں،
مگر پورے ملک کا حال بھی تو دیکھو. جو میمن کمیونٹی کراچی میں رہتی ہے، پورے ملک پر اگر نظر ڈالو تو میرے بھائیوں 2,20,00,000 بچے آؤٹ آف سکول ہیں. اور میں اور آپ اطمینان سے اپنی زندگی گزاریں جس کو اللہ نے امانت دی ہے. مجھے تو بڑی واقعی شرم آتی ہے. پہلے مجھے خیال آنا چاہیے تھا، اب بھی خیال آ جائے. ہندوستان کے اندر، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے اندر 100% چلڈرن گو ٹو پرائمری سکولز. 100%. آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ اور کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ یعنی اگر میں صرف شکایت ہی کرتا رہوں اور جس کو کہتا ہوں میں کہ سینہ کو بھی کرتا رہوں کہ یہ غم ہے، یہ غم ہے، یہ غم ہے، تو ٹھیک کون کرے گا اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو ایک تو راستہ، لہٰذا لیٹس بی پریکٹیکل. یعنی آپ نے مجھے مدعو کیا اتنی اچھی تقریب کے لیے، اور میں بھی آپ سے سرسری سی لکھی ہوئی تقریر آپ کے سامنے کر کے چلا جاؤں تو نہ میرا دل آپ دیکھ سکے، نہ آپ کے دل تک میری بات پہنچی. اور میں تو ہر نماز میں دعا کرتا ہوں آج کل خاص طور پر کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول. اور آپ کے لیے بھی اس سے بہتر دعا زندگی میں کوئی نہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے حوالے سے. بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوں گی، کچھ مجھ سے پتہ چلیں، چند ایک کچھ اخبار سے پتہ چلیں گی. آپ کو علم ہو، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. حضرت موسیٰ نے یہ دعا جب کی، جب اللہ میاں نے کہا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، اور وہ گھبرا رہے تھے کیونکہ ان سے قتل ہوا تھا کسی ظالم کا، فرعون کے درباری کا، تو ان کے اوپر وہ اشتہاری کیفیت تھی ان کے اوپر بھی، تو وہ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے. تو گھبراتے ہوئے اللہ نے کہا جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے. پھر بھی اللہ نے کہا کہ جاؤ. تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی. اور بائبل میں یہ ہے کہ وہ کسی جھاڑی میں سے آگ نکل رہی تھی، اللہ کا نور ان سے بات کر رہا تھا. دا اسٹوری آف دا برننگ بش. اور اس میں سے اللہ سے جب کلام ہوا تو اللہ میاں نے پہلی بات یہ کہی جو مسلمانوں نے پھر انہیرٹ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس جگہ پر بیٹھے ہو دیٹ از اے سیکرڈ گراؤنڈ، اپنے چپلیں اتار کر بیٹھو. تو رینیسانس کے اندر جو تصویریں بنی حضرت موسیٰ کے حوالے سے، تو اس میں ان کی 2 چپلیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر اور 2 چپلیں سائڈ پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب گھبراہٹ دیکھی تو اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میں معجزے دوں گا، جس میں عصائے موسیٰ تھی، جس میں یہ کہا کہ تم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بغل میں، یہ قرآن کے اندر ہے، دایاں ہاتھ اپنے بغل میں رکھو گے، نکالو گے تو اس میں سے نور نکلے گا. تب انہوں نے، اور 7 معجزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میں دوں گا. تب انہوں نے یہ کہا کہ میرا سینہ کھول دیں، ویسر لی امری، میرے کام آسان کر دیں، واحلل عقدۃ من لسانی، کیونکہ وہ قرآن کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں کوئی لکنت تھی. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرمایا کہ میری زبان کو رواں کر دے. بائبل میں یہ حضرت ہارون کے متعلق ہے کہ حضرت ہارون کی زبان کے اندر لکنت تھی. وَيَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا دار و مدار جو ہے اب انٹلیکٹ پر ہے، سوچ پر ہے. اور میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ وہ قومیں جن کے پاس نیچرل ریسورسز بہت تھے، وہ قومیں بھی اگر ان کے پاس انٹلیکچول اور گورننس نہ ہو تو ان کی مال و دولت جو زمین سے نکلے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نہ کچھ اچھا کر سکتی ہے. اس میں نائجیریا کو دیکھ لیجیے آپ، ٹریمینڈسلی رچ ان آئل ویلتھ، مگر آپ اس کا حال دیکھ لیں. ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر جو کیفیت آنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں آئی. اور جو ممالک تباہ ہو جاتے ہیں اگر اپنے انٹلیکچول ریسورسز کو استعمال کریں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ویتنام میں لاکھوں آدمی مارے گئے، ایٹ لیسٹ 5 ملین پیپل ور کلڈ. ویتنام واز ٹوٹلی ڈسٹرائڈ، جہاں پر نیپام کے ذریعے انہوں نے ساری کراپس کو جلا دیا، سالوں تک وہاں سے کچھ نہیں نکلا. ویتنام کی ایکسپورٹس آپ سے زیادہ، ویتنام کی کمپٹیشن آپ سے زیادہ، ویتنام کی فش ایکسپورٹس جو آپ کے ساتھ تھی 1999 کے اندر $400 ملین ہم دونوں ایکسپورٹ کرتے تھے فش پروڈکٹس کی. آپ کو یہ نمبرز پسند آئیں گے نا، میمن کمیونٹی تو یہی حساب لگاتی ہے
ہیں وہ دے ہیو گون ٹو $10 billion ٹوڈے، بلکہ 11، اور پاکستان از ریچنگ $500 یا $600 million۔ تو کیا ہے فرق، کیا ہے؟ سمندر ان کے پاس، ہم سے چھوٹا سمندر ان کے پاس، مگر بیٹر ڈیسیشن میکنگ اینڈ بیٹر گورننس۔ تو بھائیوں، میرے میمن دوستوں، میرے ٹریمینڈس اچیورز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹریمینڈس خیرات کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کشتی کو کون سنبھالا دے گا؟ آپ کی انڈسٹری کا غم مجھے بھی ہے، پریشان حال ہے، آپ کی تجارت کا غم مجھے بھی ہے، مگر میں کہتا ہوں ہم اور آپ تجارت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ راستے کھولے گا، مگر کشتی جس انداز سے ڈاواڈول ہے، کہیں ہم اس کیفیت میں نہ پھنس جائیں کہ تجارت ہم ریکور آسانی سے نہ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ کے ممالک ہم سے اتنے آگے بڑھ گئے۔ میں ایک مثال دے رہا تھا، آپ میں سے جو نیوز رسالے پڑھتے ہیں اس میں پچھلے ایک ہفتے پہلے کا اکانومسٹ اٹھا کر دیکھیے گا، جس میں وہ برگر کی تصویر ہے مین پیج پر۔ تو آج جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا، 9 مضامین، ایک نہیں 9 مضامین کے اندر ہمارے پڑوسی انڈیا کی تعریف تھی، یا وہاں کے آؤٹ اسٹینڈنگ لوگوں کی تعریف تھی، انکلوڈنگ دا ورلڈ بینک پریزیڈنٹ، انکلوڈنگ رشی سوناک، انکلوڈنگ ایک سافٹ ویئر کا بہت بڑا آدمی امریکہ کا جو اب اگلے US الیکشنز میں پریزیڈنٹ بنے گا۔ انڈین انڈسٹری کی تعریف تھی، انڈین ڈیجیٹل پروگریس کی تعریف تھی، 9 مضامین میں، اور ایک مضمون میں بنگلہ دیش کے کرائسس کا بھی ذکر تھا اور تعریف بھی تھی۔ اس کے اندر پاکستان کا ذکر آیا، اور پاکستان کا ذکر آیا کہ پاکستان سے ان کی چائلڈ مورٹیلٹی کم ہے، پاکستان نے 71 میں ان کے ساتھ کیا تھا، اور پاکستان کے مقابلے میں انہوں نے کتنی ترقی کر لی، اور پاکستان کہاں ہے، پاکستان کے ساتھ کمپیریزن تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پر کیپٹا GDP ان کا انڈیا سے زیادہ ہے۔ آپ ہی کے ساتھ تھے، مشکل حالات میں تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے اندر کیوں نہ دیکھوں، گریبان کھول کر دیکھوں کہ میرے اندر کیا کیفیت رہی۔ یہ بڑا آسان ہے کہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا دوں میں، ایزیسٹ تھنگ اس کے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا دوں۔ تو میں آپ لوگوں سے آج یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ کوئی جس وقت پاکستان کا یہ حال ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں، ساری چیزوں کے اندر میری میمن برادری ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم سے مشورہ کرے گورنمنٹ، اور ہر چیز کے اندر آپ غریب آدمی سے بھی آپ سڑک پر پوچھنے جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے اور حل کیا ہے، تو 3-4 چیزیں تو وہ آپ کو وہ بتا دے گا جو آپ کے ذہن میں بھی تھیں۔ تو لہٰذا یہاں حل کی کمی نہیں ہے، آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے، یہاں کرنے والوں کی کمی ہے۔ تو میں میمن کمیونٹی سے وہ کرنے والے مانگتا ہوں۔ میرا ملک ہے، مجھے تو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں اللہ میاں کے ہاں اگر یہ کہوں جا کر کہ جی پریسیڈنٹ تو نان ایگزیکٹو تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، آپ کو کیا خیال ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا اسی بات کے اوپر؟ نہیں کرے گا۔ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میں کیا جواب دوں گا، لہٰذا میں کوشش تو کرتا ہوں، معافی تو مانگتا ہوں، اس بات کی معافی مانگتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اور اس بات کی معافی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اوپر وہ وزن نہ ڈالیں جو میرے بس میں نہ ہو، مگر اس کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ اتنی مجھے محبت ہے جب بھی آتا ہوں۔ اس سے زیادہ محبت کیا ہوگی کہ اچھا ہاں میں 2-3 کام آپ کو بتاتا چلوں، اس سے زیادہ کیا محبت ہوگی کہ میرے 2 سمدھی میمن کمیونٹی میں مگر میں آپ سے 2 کام اور بتانے جا رہا تھا کہ ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ تعلیم کے اندر آپ محنت کر رہے ہیں، اور تعلیم کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کتنا فقدان ہے۔ دوسرے آپ صحت کے اندر کام کر رہے ہیں، قومیں جو سنبھلتی ہیں تو ان دونوں چیزوں سے سنبھلتی ہیں۔ تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریونشن پر کام کرنا چاہیے کہ صحت کے اندر طہارت سے اور بہت ساری چیزوں سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں، مگر ایک اور چیز میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی خاتون موجود نہیں ہے۔ میرے نبی
کہ ساتھی جو تھیں بیوی شی واز اے بزنس وومن تھی، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ شی واز اے بزنس وومن۔ قائد اعظم نے اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھا۔ لکھنؤ کے جلسے میں جب وہ اتریں اور گئیں جلسے میں تو واپس آ گئیں کہ جی مجھے وہ اندر جانے نہیں دے رہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن نکال کر اس کو دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے تھے اور وہ پیار سے اپنے شوہر کو جے کر کر بلاتی تھی۔ وہ محمد علی جناح جو یہیں آپ ہی کی کمیونٹی سے بھی اس کا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ انویٹیشن لے جاؤ گی تو تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ وہ قائد اعظم جس نے فاطمہ جناح کو اپنے ہر کام میں ساتھ رکھا، وہ پرائم منسٹر جو جن کی بیوی رانا لیاقت علی خان افواہ انہوں نے قائم کیا۔ میرے ہاں جتنے چیمبر سے لوگ آتے ہیں نا، عورتیں نہیں ہوتی، اپنے لڑکوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا سارا کاروبار یہ سنبھال رہا ہے۔ تو مسلمانوں کا تو رویہ یہ نہیں تھا، مسلمانوں تو وراثت بھی دی عورتوں کو، کاروبار بھی کرتی تھی۔ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہراسمنٹ ہو، مگر میرے بھائیوں آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کی انڈسٹری کے اندر سب سے زیادہ سیف تو آپ کا اپنا بزنس ہاؤس ہے نا، جہاں ہراسمنٹ آپ کی بچیوں کا نہیں ہوگا۔ تو میرا تو آپ سے بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ آپ کی بہو بیٹیاں کاروبار میں نہیں آتی کیا؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی وہ گاڑی جس کے 2 پہیے یعنی 52% ہے نا، تو 4 پہیوں میں 2 پہیے اگر کام ہی نہ کریں، ان کو باقی 2 پہیے گھسیٹتے رہیں تو کیا ترقی ہوگی ملک کے اندر؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیکھیے، ممکن ہے آپ کے دل کے اندر اس سے تکلیف پہنچے، مگر یہی تو چیزیں ہیں جن کو ہم نے اس کو اچانک بدلیں۔ اچھا، یہ ایٹیٹیوڈ بدلنے میں نہ US ایڈ کی ضرورت ہے، نہ IMF کی ضرورت ہے، نہ باہر سے کسی کی نصیحت کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس نے 1400 سال پہلے وراثت دی، جبکہ 1902 تک، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے کان یعنی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جو مغرب ہم سے نصیحتیں کرتا ہے، 1902 تک انگلینڈ کی عورت، برٹن کی عورت کے متعلق یہ تھا کہ وومن از دا پراپرٹی آف ہر فادر، آف ہر ہسبینڈ، ہر انکم از دا پراپرٹی آف دا فادر آف دا ہسبینڈ۔ اس کی کوئی رائٹ نہیں تھا پیسے کے اوپر، ایک دھیلے کا رائٹ نہیں تھا 1902 تک۔ اور آپ 1400 سال پہلے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو وراثت دو۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے اندر ریزسٹنٹ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی GDP کا بہت بڑا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارے 2 پہیے بالکل نہیں چل رہے، اور جینڈر پیرٹی کمال ہے یار، یعنی آؤٹ آف 158 کنٹریز وی ور 145۔ یہ وہ نبی کی امت ہے جس میں بی بی عائشہ بزنس وومن تھی۔ تو یہ چیزیں میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ممکن ہے میری تقریر کے اندر آپ کی تعریف کم ہو، مگر میری خواہش اور ضروریات اور آپ سے محبت کے رشتے کے اندر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ باتیں دل کھول کر بھی دوں، اور امید کروں کہ حضرت موسیٰ کی دعا کے اعتبار سے وَيَفْقَهُ قَوْلِي کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو بہت شکریہ خواتین حضرات، السلام علیکم۔